کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی گئے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی گئے۔ بس صبح تو ہوتی ہی ٹھنڈی ہے، صبح تو ویسے بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن یہ کون سی صبح ہے کہ ٹھنڈک بھی جگر کی ہے؟ صبح تو بہت آئی، لیکن یہ صبح کون سی ہے کہ اس میں ٹھنڈک بھی جگر کی ہے؟ آہا، الگ ہی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے کہ جگر بھی ٹھنڈا کر رہی ہے۔ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی گئے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی گئے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی گئے۔ ڈالیں ہری ہری گئے تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی گئے، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی گئے۔ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا نا کہ پہلے زمانے کے اندر جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا، اس وقت کی بات کہ جب قافلے چلتے تھے نا تو آج کل کی طرح جی ایم سی نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کی طرح وہ جی ایم سی وہ نہیں تھا، وہ گھوڑوں پر اونٹوں پر پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ تو جب قافلہ روانہ ہوتا تھا تو وہ آپ کو یاد ہے اسکول کے اندر ہم جب پڑھتے تھے تو جب پیریڈ چینج ہوتا تھا یا ہاف ٹائم ہوتا تھا یا چھٹی ہوتی تھی تو گھنٹے ٹن 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 بجاتے تھے۔ ایک لوہے کا ایک پلیٹ ہوتی تھی، لکڑی کا تھوڑا ہوتا تھا، تو یہ مارتے تھے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں اردو میں کچھ کہتے ہیں، کچھ مجھے یاد نہیں، یہ بھول گیا ہوں۔ نہیں اس عمل کو کچھ کہتے ہیں، بہرحال مجھے یاد نہیں۔ تو وہ گھنٹے یوں بجا بجا کے کہا کرتے تھے چلو مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ۔ اب جب اعلیٰ حضرت نے حج کر لیا ہوگا، حج کرنے کے بعد حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب مدینے کے لیے دل بے قرار ہے، اب قافلہ چلے تو چلوں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور صبح صبح کسی نے گھنٹی بجائی، ٹن ٹن ٹن، چلو مدینہ چلو مدینہ۔ تو امام کیا کہتے ہیں کہ کھبتی ہوئی نظر میں ادا کس سحر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے، چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے۔ چلو اب چلتے ہیں الوداعی طواف کے لیے۔ اب مدینے کا بلاوا آ گیا۔ سب سے پہلے کہوں عاشق بنو، یہ عشق کا رنگ ہے۔ مدینے کا بلاوا آ گیا، چلو چلتے ہیں آخری طواف کر کے آتے ہیں۔ اب گئے آخری طواف کے لیے۔ تو کل تک ہم گھومتے تھے جس کے گرد، کل تک اب ہم جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک، اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی گئے، ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ارے آج گئے۔ تو ماحول ہی بدلا ہوا۔ اب ہم جا رہے ہیں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے۔ ہم گردے کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ ماحول کیسا بدلا ہے سنو، امام کا عشق دیکھے، ماحول ایسا بدلا ہوا ہے کہ حجر اسود بھی کہہ رہا ہے
کہ کالک جبی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے، کالک جبی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے۔ اور زمزم، یہ ہم جو آج کل زمزم پیتے ہیں نا، وہ دور نل کے لگ گئے، ٹھنڈا بھی ہے تو گرم بھی ہے، مبارک غیر مبارک، وہ دور جا کے پینا پڑتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے باقاعدہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بیٹھے ہوئے، جو دیکھا ہے انہوں نے، وہ وہیں پہ ایک چشمہ تھا، وہ زمزم بھی نکلتا تھا اس میں سے۔ امام اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں، وہ جس کیفیت میں ابل رہا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں نا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ پاک جا رہے ہیں۔ اب جب ہم جا رہے ہیں مدینہ پاک تو یہ کیفیت ہے، اس کی کیفیت کیا ہوا ہے کہ ڈوبا ہوا گئے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے گئے، یہ حسرت کدھر کی گئے، یہ ذوق میں، یہ ذوق میں مدینہ جا رہا ہے، تو مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے بھی لے چل۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اب جو مدینہ منورہ جانے والا مسافر ہے اس کی قسمت کیسی ہے، یہ سب عشق کے رنگ ہے، عشق کے رنگ ہے۔ اب سنو، کون عرض کر رہا ہے، کس سے عرض کر رہا ہے اور کیوں عرض کر رہا ہے؟ برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، برسا کہ جانے والوں پہ گوہر کروں نثار، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی گئے، ابرے کرم سے عرض یہ میزاب زر کی گئے۔ اب طواف کر لیا، ان کی فریادیں بھی سن لی، زبان حال سے ان کی گفتگو بھی سن لی۔ اب جو ہی ہم چلے، اب مکہ چھوٹ رہا ہے، اگرچہ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لیکن ایک غم تو ہے نا، ایک دکھ تو ہے نا کہ کعبے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کعبے کے پاس جا رہے ہیں، لیکن ایک تو ہے نا کہ پتہ نہیں پھر کب نصیب ہوگا۔ ہوتا کیا ہے، عاشق ایسے نہیں کرتا کہ وہ فوراً بھاگ کے چلا جائے، نہیں، وہ جائے گا، پھر رکے گا، پھر دیکھے گا روتی ہوئی آنکھوں سے کعبے کو، پھر چلے گا تھوڑی تھوڑی دور ہلکے کے قدم سے، پھر مڑ جائے گا، پھر رک جائے گا، پھر دیکھے گا، پھر روئے گا، پھر التجائیں کرے گا، پھر چلے گا، آہستہ 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 آہستہ، اور سلولی کہتے ہیں نا چلنا، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں محاورتن قدم من بھر کے ہونا، یعنی کہ آسانی کے ساتھ لوٹنا نہیں، بڑے غمگین انداز سے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے قدم بھاری تھوڑی ہوئے ہیں، امام کہہ رہے ہیں نا نا نا، تمہارے قدم بھاری نہیں ہوئے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہیں، حرم لپٹ گیا تیرے قدموں سے، تیرے قدم بھاری نہیں ہوئے، حرم تیرے قدموں سے لپٹ گیا۔ کیوں؟ ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے کہ سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی گئے، سونپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت سفر کی گئے۔ حتیم رہ گیا، حتیم اپنی آغوش کھول کر دعوت دے رہا ہے، آجا آجا مجھ میں پڑھ لے دو گانا، آجا مجھ میں دو گانا پڑھ، آجا آجا۔ حتیم دعوت دے رہا ہے کس کو؟ مسافر مدینہ منورہ کو۔ اب مدینہ پاک کے مسافر کو حتیم دعوت دے رہا ہے کہ آجا مجھ میں دو گانا پڑھ۔ اب جس کو دعوت دے رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ آغوش شوق کھولے گئے
جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے، وہ مڑ کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے۔ اب اگرچہ عشق میں ہے لیکن با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ میں ہوں مست میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار۔ اللہ 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 اللہ، یہ شان ہوتی ہے عاشقوں کی۔ میں ہوں ہوش میں رہ کے بھی مست و بے خود، وہ مستی میں بھی ہوشیار۔ اللہ اللہ، اگرچہ عشق میں ہیں، اگرچہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جانتے جا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ گئے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ گئے غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اللہ، آج دنیا کا سفر کرتے ہیں، دیکھیں جو جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اس کو زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میں بہت سفر کرتا ہوں الحمدللہ نعت خوانی کے لیے، بہت کرتا ہوں، لیکن یقین کرو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھک جاتا ہوں۔ انسان ہوں، مجھ میں میرے اندر بھی گوشت ہی ہے، خالی ہے، ہڈیاں ہی ہیں، میں لوہے کا اسٹیل کا نہیں ہوں۔ کبھی کبھی تو اتنا تھک جاتا ہوں کہ وہاں پہنچ کے کہتا ہوں بھائی تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے دو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بھائی میں تھوڑا کم از کم تھوڑا یوں لیٹ ہی جاؤں، بہت تھکاوٹ ہوتی ہے۔ لیکن مدینے کا سفر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہ سفر ہی ایسا سفر ہے کہ اس سفر میں تو جان جاتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ سفر ایسا سفر ہے کہ واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جاننا، واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جاننا، کیونکہ یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے۔ اور اب سفر شروع ہو چکا، کلام طویل ہے، میں اس کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ اب جب اس پاک زمین پر پہنچے، اس دیار نور میں داخل ہوئے، تو اعلیٰ حضرت کس انداز سے داخل ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، یہ گندے قدم لے کر ہم کہاں ہیں؟ یہ کون سا دربار ہے؟ یہ کس کی بارگاہ ہے؟ یہ کون سی بارگاہ؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک کے حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی گئے۔ قصیدہ معراج سننا اعلیٰ حضرت کا تو دیکھنا ذرا شروع میں کیا ہے۔ بڑا اعلیٰ حضرت نے وہ نقشہ پیش کیا، پہاڑیوں کا وہ حسن تزئین، وہ اونچی چوٹی، وہ ناز و تمکین، سباز سبزے میں لہریں آتی، دوپٹے دھانی چنے ہوئے تھے، نہا کے لہروں نے وہ چمکتا لباس، آب رواں کا پہنا کہ موج چھڑیاں تھی، دھار لچکا حباب تاباں کے تھل ٹکے تھے۔ بڑا یہ انداز اعلیٰ حضرت نے پیش کیا، سجاوٹوں کا ایک وہ نا بڑے
ایک قصیدے کے اندر کچھ ہوتے ہیں معاملات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اس کے کچھ ادب کے اعتبار سے اس میں ضروریات ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے وہ سجاوٹوں کا ذکر کیا، نہا کے لہروں نے وہ چمکتا، پھر وہ نقاب نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت سے تھے، وغیرہ وغیرہ. بڑی ایک سجاوٹوں کا ذکر کیا. وہ معراج، معراج تیری معراج تو جانے، آقا تو جانے تو کہاں تک پہنچا. آپ کی معراج آقا آپ ہی کو بتا کہ آپ کہاں تک پہنچے، لیکن میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. ایک مومن کی معراج ہے آقا کے دربار میں پہنچنا، حضور کے قدموں میں پہنچ جانا، یہ ایک مومن کی معراج ہے. امام کہتے ہیں کہ معراج کا سما گئے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما گئے کہاں پہنچے زائرو. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. اب اس کیفیت میں آ جائیں کہ جب ایک مجرم اپنے محبوب کی بارگاہ میں موازہ شریف پر حاضر ہوتا ہے. اول تو عاشقوں کی بھی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. ہم نے تو کچھ عاشق ایسے بھی دیکھے واللہ جو موازہ شریف پر ہی نہیں جاتے. وہ بھی تو ایک عشق ہے، وہ موازہ شریف پہ جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں میں کیا منہ لے کے جاؤں، کیا منہ لے کے جاؤں، یہ منہ اس لائق ہے کہ وہاں کھڑا ہو جاؤں، میں کیا اپنے آپ کو اس لائق سمجھوں. میں کتے کا کام تو گھر کے باہر ہوتا ہے، گھر کے اندر تھوڑی رہتا کتا. وہ بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے بھی تو عشق ہے نا. امام کہتے ہیں ہر ایک کے پاس ایک بات ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ اف بے حیائیاں کہ یہ مور تیرے حضور. یہ لفظ بے حیائیاں پر زور ڈالیں. اللہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اپنے وقت کا امام کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہمیں عشق سکھا رہا ہے، جو ہمیں آداب سکھا رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے. تو میں اور تو کیا اوقات، ہم اور تو ہیں کون؟ اعلیٰ حضرت جیسے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ مور تو تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. کیا انداز ہے، کیا انداز. قسم سے کہتے ہیں نا مانگنے والے مانگتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہتے، واقعی مانگنے والے مانگتے ہیں. ان کا طریقہ ایسا ہوتا ہے. پہلے کہہ رہے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. پھر ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. آقا آپ تو کریم ہیں، آپ کی تو عادت ہے در گزر کرنا. اور پھر کہتے ہیں آقا اور کوئی در بھی تو نہیں، اور کوئی در بھی تو نہیں. تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں. کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. اب اس شعر کو سنو،
اور کچھ حاصل کرو. اپنے آپ کو اس لیول پر لے آؤ کہ اس لیول پر جہاں ہونا چاہیے. ایسے نہ رہو, ہمیشہ ایسے نہ رہو, ادھر جا کر بھی یوں نہ رہو. جب اعلیٰ حضرت جیسے جاتے ہیں, اعلیٰ حضرت وہاں جا کر اعلیٰ حضرت جیسے کہتے ہیں کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے, ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. ہم آج جو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں, جو میں سمجھاؤں اعلیٰ حضرت نے جو بات سمجھائی ہے, اس کے بعد جو شعر ہے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اپنے آپ کو وہاں جا کے بس گرا دو, زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جا کر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے آپ کو گرا دو, میں کچھ نہیں, میں ذلیل, میں کمینہ, میں نکما, بس آ گیا ہوں حضور. اپنے آپ کو گرا دو, زیادہ بات نہیں کرنا, اتنی اوقات نہیں ہے. یہ وہاں جا کر لب کشائی کرو, یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا. کیا اتنی اوقات ہے کہ ہم بات کریں ادھر؟ کچھ نہ, بس اپنے آپ کو گرا دو, روتے روتے کہو بس سرکار میں آ گیا, اور پھر مچل کرو, وہ کہو بس حضور میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہی بارگاہ ہے, آپ ہی کی بارگاہ میں آ گیا ہوں, میں گر گیا ہوں, آپ کے قدموں میں ہوں. اور پھر مانگیں گے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. پسند آتا ہے نا حضور کو جو اپنے آپ کو گرا دے, جو گرتے ہیں وہی سمجھتے ہیں. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہے نا کوئی عام کلام نہیں ہے. جو ہم جو پڑھتے ہیں اپنے حساب سے پڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے اس طرح نہیں کیا ہوگا. اب پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کیا دیکھا ہوگا کہ جب اعلیٰ حضرت کی عاجزی انکساری اتنی پسند آئی ہوگی کہ حضور نے مسکرا کر دامن میں لے لیا ہوگا, اور پھر وہ مچل گئے ہوں گے, اور مچلتے ہوئے کہا ہوگا کہ مانگیں جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لب باغے آنکھیں بند گئے, پھیلی گئے جھولیاں, لب باغے آنکھیں بند گئے, پھیلی گئے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی گئے. منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں؟ ایسے کریم آقا کے غلام ہو کر کیا بھیک ہے اس در کی؟ کیسی بھیک ہے کہ منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے. آقا کے دربار میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے حاضری. ہم ویسے لائق تو نہیں ہیں, خدائی کا سمجھ لائق نہیں, واللہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, اس میں لائق نہیں ہوں کہ وہاں جا کر قدم بھی رکھ سکیں, لیکن وہ بلا لیں تو ان کی کرم نوازی, ان کی مہربانی. جب بندہ وہاں حاضر ہوتا ہے تو ایک سوال کثرت سے کرتا ہے, کثرت کے ساتھ رو رو کہتا ہے, عرض کرتا ہے اسألک شفاعت یا رسول اللہ,
اسألک شفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، حضور مجھ پر کرم کیجیے گا، مجھے بخشوا دیجیے گا، میری شفاعت کر دیجیے گا۔ کثرت سے بندہ مانگتا اسألک شفاعت یا رسول اللہ۔ اب ذرا تصور تو کرے کہ جب اعلیٰ حضرت کر رہے ہوں گے، اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے اسألک شفاعت یا رسول اللہ، ایک لاڈلا عرض کر رہا ہو حضور کی بارگاہ میں اسألک شفاعت یا رسول اللہ، تو کرم کیسا ہوا ہوگا؟ ایسا کرم ہوا ہوگا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوگا کہ سن کی وہ دیکھ بادیں شفاعت کے دے ہوا، سن کی وہ دیکھ بادیں شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے